کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے سامنے پچھلی قوموں کے واقعات بیان کیے، تو واقعات بیان کر کے بات سمجھانا یہ قرآن و حدیث کا انداز ہے۔ بہرحال بخاری شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے واقعہ اپنے صحابہ کو سنایا، اور اس واقعے کا مضمون کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 شخص تھے، رب کریم کو جن کا امتحان لینا مقصود ہوا، ان کا ٹیسٹ لیا گیا۔ ایک فرشتہ پہلے شخص کے پاس آیا، وہ شخص ناظرین برس کا مریض تھا، کوڑی جس کو کہتے ہیں، کوڑ کا مرض تھا، اس کی باڈی پر بہت سارے جس کے نشانات ہوتے ہیں۔ فرشتہ اس کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ تمہیں کس چیز کی حاجت ہے، تمہاری سب سے بڑی زندگی کی خواہش کیا ہے؟ تو وہ فرشتے کو وہ شخص کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری باڈی پر جو یہ نشانات ہیں نا یہ دور ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی نارملی اسی کی وہ خواہش رکھتا ہے۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی، اس کی باڈی بالکل کلیئر ہو گئی، اس کے جسم پر جو نشانات تھے وہ دور ہو گئے۔ کہا بتاؤ تمہیں مال کون سا پسند ہے؟ اچھا آج کے دور میں کسی سے پوچھے تو وہ بنگلہ کہے گا، گاڑی کہے گا، گولڈ یا جیولری اور اس طرح کی چیزیں۔ اس زمانے میں جانور بڑی ویلتھ ہوتی تھی، بڑا اس کو مال سمجھا جاتا تھا۔ وہ کہتا مجھے اونٹ بڑے پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک گابن یعنی پریگننٹ اونٹنی دے دی، اس کے لیے دعا بھی کی، اس کے مال میں برکت کی، اور فرشتے آگے چلا گیا۔ دوسرے شخص کے پاس پہنچا جس کے بال نہیں تھے، گنجا تھا، وہ بال آتے ہی نہیں تھے اس کے۔ فرشتے نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ کہتا میں سر کے بال چاہتا ہوں، بال جب سے نہیں ہے زندگی میں وہ مزہ ہی نہیں ہے۔ فرشتے نے سر پہ ہاتھ پھیرا، دعا کی، اس کے بال آ گئے۔ کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے گائے بڑی پسند ہے، کاؤ۔ فرشتے نے ایک پریگننٹ ایک گابن گائے اسے دے دی اور اس کے مال میں برکت کی دعا دی، آگے چلا گیا۔ تھرڈ جس بندے کے پاس وہ اینجل وہ فرشتہ پہنچتا ہے، وہ بلائنڈ تھا، وہ اندھا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے کیا چاہیے؟ اندھا کیا چاہے؟ 2 آنکھیں۔ وہ کہتا ہے مجھے آنکھیں چاہیے۔ فرشتے نے آنکھوں پر دم کیا، دعا کی، اللہ نے اس کو آنکھیں عطا فرما دی۔ اب فرشتے نے کہا مال کون سا پسند ہے؟ کہا مجھے بکریاں بڑی پسند ہے، گوٹس۔ ایک گابن ایک پریگننٹ اسے بکری دے دی، اس کے مال میں برکت کی دعا کر دی۔ اور اب کچھ عرصے میں اللہ نے اتنی تینوں کے مال میں برکت دی کہ جس کو اونٹنی دی تھی اس کے پاس ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف کیملز ہو گئے، اتنے سارے اونٹ ہو گئے۔ گائے والے کے پاس سینکڑوں ہزاروں گائیں ہو گئی، اور بکریوں کے ریوڑ بھی بڑے ہو گئے۔ فرشتہ کچھ عرصے کے بعد پھر اس کوڑی کا جو مریض تھا اس کے پاس پہنچا، اور اسی حالت میں پہنچا، یعنی فرشتے نے ایک ایسا گیٹ اپ انسانی طور پہ تھا اس کا کہ اس کے جسم پر بھی اس طرح کے مرض کے اثرات تھے۔ فرشتہ جا کر کہتا ہے میں برس کا مریض ہوں، غریب ہوں، مسافر ہوں، میری مدد کرو، تمہارے پاس تو اللہ نے بہت سارا مال دیا ہے، اللہ نے تمہیں اتنی ساری اونٹنیاں دی، اس میں سے ایک اونٹنی مجھے دے دو۔ تو کہتا ہے یہ تو میں نے خود کمایا ہے، میری وراثت میں مجھے ملا ہے۔ کہ تو وہی نہیں ہے جو پہلے برس کا مریض تھا، تیرے پاس کچھ نہیں تھا، یہ اللہ نے تجھے دیا ہے؟ کہتا ہے نہیں یہ تو میرا اپنے ماں باپ نے یہ مال مجھے دیا، میری وراثت میں مجھے ملا ہے، میری محنت سے میں نے کمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پھر تجھے پہلے جیسا کر دے۔ فرشتہ دوسرے بندے کے پاس پہنچتا ہے جس کو جو گنجا تھا، بال بھی آ گئے اور گائیں بھی ہزاروں سینکڑوں ہو چکی تھی۔ فرشتہ جا کے کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں، غریب ہوں، اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے، تو پہلے تیرے پاس کچھ نہیں تھا، مجھے اپنی اس اتنی ساری گائیں میں سے ایک گائے دے دے۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا، بلکہ میری وراثت میں مجھے ملا ہے۔ یعنی یہ معاذ اللہ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں غریب کبھی نہیں رہا، یا مجھے اللہ نے کوئی ایکسٹرا فیور نہیں کی، یہ تو میری وراثت سے مجھے ملا ہے۔ فرشتہ کہتا ہے اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ پھر تجھے پہلے جیسا کر دے۔ اب فرشتہ تیسرے بندے کے پاس پہنچا جو پہلے نابینا تھا۔ فرشتہ کہتا ہے مسافر ہوں، غریب ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، مجھے اتنی ساری تجھے اللہ نے بکریاں دی ہیں، تو وہی تھا نا جسے پہلے آنکھیں بھی نہیں تھی، اللہ نے اتنا مال دیا، مجھے ایک بکری دے دے۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں میں واقعی ایسا ہی تھا، میرے پاس تو آنکھیں بھی نہیں تھی، مال بھی نہیں تھا، بڑا غریب تھا، اللہ نے کرم کیا، مجھے یہاں تک پہنچا دیا، میرے بھائی جو تمہیں چاہیے اس میں سے لے جاؤ۔ فرشتہ کہتا ہے مجھے کچھ نہیں چاہیے تجھ سے، اللہ تیرے مال میں اور برکت دے، ہم نے تیرا یہ امتحان لیا گیا تھا، تیرے 2 دوستوں کے لیے برائی ہے اور تیرے لیے بھلائی ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ بخاری شریف کی حدیث میں موجود ہے۔ تو ناظرین یہ جو واقعہ ہے اس قدر سبق آموز ہے، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں کہ بعض اوقات انسان کو واقعی بہت کچھ ملتا ہے، مگر وہ کہتے ہیں نا بہت کچھ ملنے کے بعد بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ وہ یہ کہنے پہ بعض اوقات کہتا نظر آتا ہے کہ سب میں نے کیا ہے، میری کوششیں، میری محنت ہے، میرے ڈیسیژنز ہیں، رائٹ ٹائم میں نے جناب فیصلہ کیا تھا تو میں یہاں پہنچا ہوں۔ یہ کبھی مت کہیے گا، میں اور آپ کچھ بھی نہیں ہیں، جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ ہمارے رب نے دیا ہے، ہماری اوقات سے بڑھ کر دیا ہے۔ جناب اگر عقل اور ہوشیاری سے ہی پیسے ملتے ہوتے نا، اور عقل اور ہوشیاری سے ہی نعمتیں ملتی ہوتی، تو آج بہت سارے پڑھے لکھے جو جتنا زیادہ دنیا میں تعلیم یافتہ ہوتا وہ اتنا پیسے والا ہوتا، جاہل تو سارے بھوکے مر جاتے ہیں۔
اللہ پاک کیسوں کیسوں کو نواز دیتا ہے. یہ صرف رب کی عطا ہے. پلیز اس پورے واقعے سے سمجھنا یہ ہے کہ کسی موقع پر اپنی رب کی عطاؤں کو بھولنا نہیں ہے, اپنی اوقات کو بھولنا نہیں ہے, اور پھر شکر ادا کرتے رہنا ہے. جو بندہ جتنا شکر گزار ہوتا ہے نا وہ اتنا آگے بڑھتا ہے. اسی موضوع